خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین. اما بعد، آیت نمبر 58 اور 59 یہ اس لحاظ سے بڑی اہم آیات ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظام کے جو 3 پلرز ہیں اس کا بیان ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ جو آج کی معروف اصطلاح میں ایک تو ہے نظام کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ایگزیکٹو، دوسری عدلیہ اور تیسری قانون سازی کرنے والا ادارہ. تو اس پہلو سے ان آیات میں ان تینوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. تو اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ اہل امانت کے، اہل لوگوں کے سپرد کرو. اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں ایک جملہ بالعموم ہوا کرتا تھا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس کے میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. سب سے بڑی امانت کیا چیز ہے؟ ویسے تو قرآن حکیم میں وہ بھی تذکرہ آتا ہے، انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض، وہ جو مشہور آیت ہے کہ جو زمین آسمان کی کو پیشکش کی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سنبھالنے کی. فابینا واشفقنا منہا وحملہا الانسان، کہ انہوں نے انکار کیا اور اس بوجھ سے گویا وہ دب گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. زمین پہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار، میرا خیال ہے یہ ایک امانت ہے کہ زمین کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جائے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. اصل میں سب سے بڑی جو امانت ہے انسان کے پاس وہ تو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو راہ راست اختیار کرے اور چاہے تو برائی اختیار کرے. یہ جو اختیار کی قوت ہے، طاقت ہے، ارادے کی طاقت ہے، یہ انسان کے علاوہ اللہ کی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. چنانچہ جس وقت یہ امانت پیش کی گئی تو سب ڈر گئے اس بات سے کہ وہ اختیار ملنے کے بعد اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکیں گے. ہاں، انسان نے جو ہے وہ نادانی سے یا غفلت سے جو بھی کام یہ کیا اس کو قبول کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو امانت کیا چیز ہے، پھر وہ یہ قرآن ہے. یہ بھی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے مسلمانوں کے پاس یا جن کے پاس بھی ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچانا. تو بنیادی طور پہ وہاں جس امانت کا ذکر ہو رہا ہے سورہ احزاب میں، وہ تو امانت ہے ارادے اور اختیار کی قوت اور فیصلے کی قوت اور طاقت. ویسے تو قرآن اگر ہے امانت تو اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تھا. یہ کلام اللہ ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے.
اور اختیار اگر ہے وہ بھی اللہ ہی کو اصل اختیار ہے. اس میں اگر اللہ تعالیٰ اس میں حصہ لگا رہا ہے تو باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو آزادی اختیار ہو. سب پابند ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. ایک لگے بنے نظام میں سب وہ اس کے مطابق اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. انسان کو یہ آزادی دی ہے، اور یہ آزادی آپ قرآن میں دیکھیں، آزاد تو اصلاً اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ اس میں گویا انسان کو شریک کرتا ہے. تو اس پہلو سے بڑی. اور پھر اگر تھوڑا سا بات آگے بڑھائیں کہ اس اختیار کی کوئی اجتماعی شکل بھی ہونی چاہیے. ایک تو انفرادی، پھر اجتماعی طور پر نظام چلانے کے لیے بھی کوئی اختیار کا استعمال ہوگا، جس کو اگر اشارتاً میں عرض کروں، وہ جو ایک جمعے کے خطبے میں ایک جملہ اور ٹکڑا آتا ہے، السلطان ذل اللہ فی الارض من اہانہ اہانہ اللہ ومن اکرمہ اکرمہ اللہ. کہ سلطان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، اور جس نے اس کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اس کی تکریم کی اس نے اللہ کی تکریم کی. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلو سے اس میں کمال کیا ہے. اور وہ مصر کے عالم عرب کے مشہور عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا نے جو اس ٹکڑے کی جو تشریح کی ہے، وہ بس 4 لائنیں مجھے دے دیں، میرا سارا لٹریچر لے لیں. مولانا نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ، تو یہ بدکار، خبیث، کرپٹ، یہ لوگ اللہ کا سایہ ہیں. اس کا مطلب فرد نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ادارہ ہے. ادارہ تو وہ ادارہ، وہاں پر جو آدمی بیٹھے، اس نے اگر اس کا حق ادا کیا، انصاف کیا، ظلم نہ کیا، تو گویا اس نے اللہ کی تکریم کر دی. اور اگر اس نے وہاں بیٹھ کر ناانصافی کی، ظلم کیا، تو گویا اس نے اللہ کی توہین کر دی. انہوں نے اس کو ادارہ لے کر، اور بالکل اور بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ تو بالکل عجیب بات کہ یہ سارے اس طرح کے لوگ اللہ کا سایہ، وہ ادارہ اللہ کا سایہ ہے. وہ بھی خلافت ہے نا، وہ بھی خلافت. اور اس پہلو سے وہ امانت کا ایک بڑا منصب ہے جو سارے لوگ مل کے اس کے سپرد کرتے ہیں. کہ اب یہ سب مل کر، اب یہاں جو آ رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ ایک تو چھوٹی موٹی امانت ہے بھی، 5 روپے اور 10 روپے والی امانت بھی، لیکن اصل تو پورے کسی خطہ زمین کے اختیارات، اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو اہل ہوں. دنیا میں مختلف طریقے رائج ہیں صاحبان امر کے انتخاب کے. وہ بڑی ذمہ داری ہے. اس میں اگر تساہل ہو اور یوں لگے بندے انداز میں کر دیا، یہ دیکھا ہی نہیں، کوئی قبیلے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پر اگر لوگ امانت اور اہل لوگوں کا تعین کرنے لگے، یہ بڑی خیانت ہے، گویا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم، سے سارا نظام ٹھیک ہونا ہے. اہل لوگ نہیں ہوں گے، نہ اہل ہوں گے، پوری فوج کی ظفر موج نہ اہل ہوگی، اس کی خمیازہ ساری اجتماعیت بھگت رہی ہوگی. تو اس پہلو سے جس درجے کی ہر امانت تھی، لیکن یہ جو اقتدار جس درجے کی چیز ہے، وہ امانت انتہائی اہل لوگوں کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ اس کا گویا حکم دے رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو اگر ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ اس پہ لیں تو ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، لیکن اجتماعی نظام میں ہر انسان کو تو اختیار نہیں مل سکتا. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی انتخاب کا طریقہ ہوگا، تو وہ جو مروجہ طریقہ انتخاب ہے، یہاں پہ اس کو اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت، خلافت کی امانت، ہر انسان کے پاس جو ذمہ داری ہے، اختیار ہے، اس کی امانت اجتماعیت کے سپرد کرنا. اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے.
بنی اسرائیل کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے پوزیشن آف ٹرسٹ یہ اپنے بدکار اور بد اخلاق اور بددیانت لوگوں کے حوالے کرنا شروع کر دیں، اس لیے انتہائی جو ہے وہ انحطاط کا اور گراوٹ کا اور زوال کا شکار ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ بات تنبیہ کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا کہ اپنی امانتیں، اپنے اختیارات، اپنے فیصلے کے فورمز اور اداروں میں بددیانت، بد کردار اور بد اخلاق لوگوں کو بھیجو، بلکہ تم ان لوگوں کو بھیجنا، ان لوگوں کے ذمے امانت دینا جو واقعی جو ہے وہ امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوں۔ اگر مسلمان اللہ کے اس ایک حکم پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قسمت تبدیل ہو جائے، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلم قومیں ہیں یا حکومتیں ہیں یا ملک ہیں، ان کا نقشہ بدل جائے اگر یہ صرف اس ایک حکم پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو۔ اس کے بعد پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی یہ دوسری بنیاد عدلیہ ایک تو اس قابل ہو کہ عدل کر سکتی ہو، عدلیہ ایسی قائم ہونا چاہیے جس پر کوئی دباؤ نہ ہو، آزاد عدلیہ ہو۔ اور ہمارے یہاں جو آتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی کا مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا اور اس سے پہلے یہودی کا نام لے کر کہا کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور حضرت علی کو کہا اے ابو الحسن تم بھی وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خیال ہوا حضرت علی کچھ ناگواری کی کیفیت میں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو حضرت عمر نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا شاید ناگوار گزرا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مجھے ناگوار یہ گزرا تم نے یہودی کو تو اس کے نام سے پکارا اور مجھے میری کنیت سے پکارا، تم نے یہاں گویا عدل اور انصاف اور برابری سے ہم دونوں کو نہیں گویا ڈیل کیا۔ جو بھی فیصلہ کرنے والا تھا وہ اس کی خیال نہیں کرتا تھا کہ بادشاہ وقت کھڑا ہے سامنے یا کوئی غریب آدمی کھڑا۔ اگلی آیت میں گویا اللہ تعالیٰ اس طرح رہنمائی کر رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں پر گویا قانون سازی اصل میں کس کی ہے؟ ان الحکم الا للہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ تو اصل تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی ظاہر اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو پورا ٹون رکھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سیم الفاظ آئے ہیں، تو جو وہ مقام اللہ کا اس لیے کہ رسول کی اپنی عنوانوں میں کوئی ذاتی حیثیت نہیں، وہ اللہ کی نمائندگی، انسانوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو انسانوں کے لیے یہ پیغامبر بنا کر بھیجا ہے کہ میرے ان احکامات کو انسانوں تک پہنچاؤ۔ لیکن اس کے بعد جب اگلی بات ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر نہ اطیع کا لفظ آیا ہے اور یعنی نہ اوپر دو جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں پھر آ گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، گویا وہ اولی الامر تمہارے اطاعت کے قابل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں۔ گویا وہ اگر ایسے نہ ہوں تو پھر ایسے لوگ کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ تو یہاں ظاہر بات یہ اس طرح کی ہے کہ ابھی آگے اور چلے گی، لیکن یہاں تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى